اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر کافی دیر سے ہم کلام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اطاعت پر کلام نہیں ہے بلکہ اس اطاعت کی تکمیل کے سلسلے میں جن مختلف امور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، ہم ان میں سے اہم امور کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور یقینی سی بات ہے، جب ان میں وسعت ہے، وہ موضوعات بہت زیادہ ہیں، تو پھر کلام بھی تھوڑا سا طویل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو بھائی بہن ہمیں ملاحظہ کرتے ہیں، روزانہ پروگرام دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے۔ کوشش ہماری حتی الامکان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھ کر 2 گھنٹے 1 گھنٹے سن کے ان میں سے چند باتیں 5 7 10 منٹ کی باتیں نکالیں، باقی سب آپ کو ایسا لگے کہ بیکار گفتگو چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہو۔ آپ جب بیٹھیں تو ایک چیز کے مختلف پہلوؤں پر کلام کر کے کم از کم ایک چیز آپ کو سکھائی جائے تاکہ ہم اپنی اغلاط پر مطلع ہو سکیں۔ اگر ہم کسی کمی کا شکار ہیں تو اپنے عمل کو کامل کر سکیں۔ اگر اپنے اطراف میں کسی کو کمی کوتاہی میں مبتلا دیکھیں تو اس کی اصلاح کر کے اس کو کاملیت کی طرف مائل کریں، اور نفس و شیطان کو زیر کیا جائے۔ تو اس لیے انشاءاللہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہ جو 18-20 منٹ آپ بیٹھتے ہیں یہ بیکار نہیں جاتے ہیں، بہت ہی کارآمد ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی برکت سے آپ بہت کچھ سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی بھی قابل ہوتے ہیں۔ ابھی جو پچھلے پروگرام میں ایک حدیث ذکر کی تھی کہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں، اور نہ اس وقت جب کہ اخبثین کی شدید حاجت ہو۔ اور اخبثین آپ کو بتایا تھا کہ جو استنجا وغیرہ ہم کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ، ان کو کہتے ہیں۔ تو اس پہ پوری تفصیل آپ کو ذکر کی تھی کہ کھانا کب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے مجھے کھایا جائے پھر نماز پڑھی جائے، اور اسی طرح اخبثین کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے ذکر کی۔ اس میں ایک مزید مسئلہ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ مسئلہ تو یہی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں نے پچھلے پروگرام میں وضاحت کی تھی کہ جب پیشاب کی حاجت ہو تو پہلے انسان فارغ ہو پھر نماز پڑھے۔ اس میں چاہے جماعت نکل جائے لیکن اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ شریعت کو مطلوب ہے خشوع و خضوع، آپ کی توجہ مکمل طور پر عبادت کی طرف ہونا، اخروی امور کی طرف ہونا، اس میں دنیا کا یا کوئی خراب قسم کا خیال نہ آنا۔ تو اس لیے چاہے جماعت نکل جائے پہلے انسان ان چیزوں سے فارغ ہو جائے۔ لیکن اب ایک صورتحال اور ہے جس سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں رہتے، اب دیکھتے ہیں تو ٹائم بہت ہی کلوز ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات مہمان آ جاتے ہیں گھر میں اور انسان ان کی مروت میں لگا ہوتا ہے۔ اب وہ جانتا ہے، اس میں تو معلوم بھی ہوتا ہے یار نماز کا ٹائم جا رہا ہے، لیکن چلیں جی مروت میں بیٹھیں، کیا کریں، شاید مہمان جلدی اٹھ جائیں، لیکن مہمان بھی بیٹھے رہتے ہیں بسا اوقات۔ پھر جب بالکل کلوز ٹائم آتا ہے تو آدمی کہتا ہے اب تو میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ اسی طرح بعض اوقات آنکھ دیر سے کھلتی ہے، فجر میں جس سے کھلی، اب دیکھا آپ نے 3-4 منٹ ہیں، اب اس میں وضو کروں یا پیشاب کروں۔ تو ایسی کوئی صورتحال آ جائے کہ وقت بالکل کلوز ہو، بالکل کلوز، کہ اب اگر آپ پیشاب کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد وضو کرتے ہیں تو وقت ہی نکل جائے گا، اور صورتحال یہ ہے کہ پیشاب کی شدید حاجت بھی ہے، تو شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ اب اسی حالت میں آپ نماز پڑھیں، کیونکہ اب 2 ضرر جمع ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اس حالت میں نماز پڑھنا کہ خشوع و خضوع نہ ہو، اور ایک یہ کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ اور جب 2 ضرر جمع ہو جائیں تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے ضرر کو اختیار کر لو، بڑے ضرر کو چھوڑ دو۔ تو اگر خشوع و خضوع نہ ہو تو کم از کم انسان فرضیت کی ادائیگی سے تو بری ذمہ ہو جائے گا، اور اگر انسان پیشاب وغیرہ میں مشغول ہوتا ہے تو نماز قضا ہوگی جو گناہ کبیرہ ہے۔ تو اور پیشاب وغیرہ کی طرف توجہ کے ساتھ اگر نماز ادا کریں تو یہ گناہ صغیرہ ہے۔ تو اس لیے پھر کبیرہ صغیرہ جمع ہو گئے تو حکم یہ ہوتا ہے جب 2 ضرر جمع ہو جاتے ہیں اور کسی ایک کو اختیار کرنے پر انسان مجبور ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ دونوں چھوڑ دے، مجبور محض ہے، تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ چھوٹے ضرر کو اختیار کر لے۔ ایسی صورت میں پھر وہ اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو پھر اس حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ ایک، چونکہ اب تو یہ مجبوری اور عذر کی صورت بنی، تو اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ تو کرنی ہی ہوگی،
اور پھر آئندہ زندگی میں جب کبھی موقع ملے اس نماز کو لوٹانا ہوگا، کیونکہ جو بھی نماز کسی مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے، کراہت والی چیز کے ساتھ ادا کی جائے، کسی مکروہ فعل کے ساتھ ادا کی جائے، وہ اس کی فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے اس طرح اس کو نماز کو پڑھ لیا اور وقت نکل گیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے نماز قضا ہو گئی، ہم کہیں گے نماز ہو گئی، لیکن اب آئندہ زندگی میں کم از کم اس نماز کا جو اس میں کمی کوتاہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے، تو آئندہ پھر کبھی زندگی میں اس کو پڑھنا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اپنی نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ یہ ذکر کرتے رہے اور آپ کا لہجہ مبارکہ سخت ہو گیا، یعنی جلال میں تشریف لے آئے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دے، کیونکہ جب انسان حالت نماز میں ہوتا ہے تو حقیقتاً ہم تو صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم پر کوئی پوشیدہ امور کا انکشاف نہیں ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام یا جو اہل نظر ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عرصہ دراز تک عبادت و ریاضت میں رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کاملیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، ان کو کامل کر دیتا ہے، تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان امور کو دیکھتے ہیں جن کو عام آدمی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو حالت نماز میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کو مجھے نہیں معلوم، یہ بہت ہی روحانی معاملات ہوتے ہیں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی جانتا کہ حالت نماز میں کیا ہے تو وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتا، کن کن چیزوں کا نزول ہو رہا ہے، کیا کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے، ایک عجیب ماحول ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اب اس میں اگر کوئی نگاہ اٹھائے اوپر کو تو ادب کا تقاضا تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے قطع نظر، کیونکہ اس کے لیے سمت اور جگہ کا تعین نہیں ہم کر سکتے، لیکن اگر ہم کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں، دنیاوی بادشاہ کے سامنے، اور پھر ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو یہ آوارہ نظری اس دربار کی بے ادبی کہلائے گی۔ یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ کو سامنے کھڑا کرے، وہ اس سے کچھ پوچھ رہا اور اسٹوڈنٹ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے، بدتمیزی بے ادبی ہے۔ ایسے ہی ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہوں اور اولاد ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے، یہ بدتمیزی اور بے ادبی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان کھڑا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ بھی، جسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت اور جگہ کا تعین نہیں کر سکتے، وہ سمت اور جگہ سے پاک و صاف ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں محاورتاً کہ ہم جی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہ بھی لفظ کہا جاتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ کی رحمت کی توجہ کے ساتھ، توجہ ہماری طرف ہے، اس کی توجہ کے سامنے یا رحمت کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اور اس وقت اگر کوئی نگاہیں اٹھا کر دیکھے تو اس کو بہت بڑی بے ادبی قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اور اتنی بڑی بے ادبی جیسے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بینائی ختم کر دے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب نماز پڑھے تو جو اوپر کو دیکھے تو خوف ہے کہ اس کی بینائی چلی جائے گی۔ اب اس سے اسی لیے دیکھیں فقہا نے فرمایا کہ جب آپ مسجد بنائیں تو دیوار قبلہ پر نقش و نگار حتی الامکان نہ بنائیں، تو ایسی کوئی بھی چیز کہ جو انسان کی توجہ کو نماز سے ہٹا کر اپنی طرف مبذول کروا لے، اس ذریعہ اور سبب کو ختم کرنا چاہیے، یہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اب کوشش یہ ہونی چاہیے کمیٹی کی بھی کہ ایسی دیوار قبلہ کی طرف کچھ نہ لکھوایا جائے اور ایسی کوئی ڈیکوریشن یا ایسے کوئی ڈیزائنز وغیرہ نہ بنائے جائیں کہ خواہ مخواہ نمازی کی توجہ اس طرف جائے اور نگاہ اڑ جائے۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب نماز پڑھیں، اس لیے ہمارے علماء نے بیان فرمایا جب تکبیر لگائیں تو ہماری نگاہ جانب قبلہ ہونی چاہیے، پھر جب ہم ہاتھ باندھ چکیں تو سر جھکا کر اپنی نگاہ وہاں رکھیں جہاں پر حالت سجدہ میں ہماری پیشانی اور ناک ٹکے گی، پھر جب ہم رکوع میں جائیں تو اپنے پاؤں کی پشت یا انگوٹھوں کے اوپر نگاہ رکھیں، پاؤں کے انگوٹھوں پہ، پھر جب ہم سجدے میں جائیں تو ناک کی نوک پر نگاہ ہونی چاہیے، پھر جب ہم اتحیات میں بیٹھیں یا تشہد بھی اس کو کہتے ہیں تو اپنی گود پر نگاہ ہونی چاہیے، اور جب ہم سلام پھیریں تو یوں نہیں کہ پوری صف کو نکل کے دیکھتے ہیں، ہمارے نمازی حضرات بڑے بڑے بوڑھوں کو یہ دیکھا ہے آگے دیکھ رہے،
حکم شرع یہ ہے کہ سیدھے کندھے کو دیکھ کے سلام پھیریں، الٹے کندھے کو دیکھ کے سلام پھیریں، اور نیت اس وقت یہ حاضر کرنی چاہیے. اگر امام آپ کے سیدھی جانب ہیں تو نیت کریں کہ امام کو سلام کرتا ہوں، ان مقتدیوں کو سلام کرتا ہوں، جو یہاں پہ فرشتے اور جنات موجود ہیں ان کو سلام کرتا ہوں، ایسی لیفٹ سائڈ. تو یہ عموماً یہ ذہن میں چیز حاضر نہیں ہوتی ہے، بس سلام پھیرا اور بھاگ لیے، تو یہ حاضر کیا کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان حالت نماز میں ہوتا ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ نگاہوں کو چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے نا، میں نے دیکھا ہے یہ نیت باندھی ہوئی ہے، اوپر کو دیکھ رہی ہیں. یہ بیچارے جو روڈ ووڈ کھودنے والے زیادہ تر مزدور ہوتے ہیں، نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کاش یہ چیز بھی ان کو سکھائی جائے. اور سکھائی تو جاتی ہوگی، شاید وہ خود سیکھنے کے قابل نہیں ہیں یا اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس قسم کے مزدوروں کو تو میں نے اکثر مشاہدہ ہی کیا ہے کہ یہ نماز کا عادی بنا دیا ہے کسی نے، یہ بن چکے ہیں. باقی یہ تمیز نہیں سکھائی کہ بھائی نماز کے کچھ آداب اور لوازمات بھی ہوتے ہیں. رکوع میں جائیں گے ابھی پورا سیدھا کھڑے نہیں ہوں گے سجدے کے اندر، اور سجدے میں پھر سیدھا بیٹھنے کا حکم ہے، بیٹھیں گے نہیں، بس یہ اٹھایا سر فوراً یہ بس یہ کھڑے ہو گئے، تیس 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 نماز ختم. تو اب ایسی نماز یاد رکھیں، ہم کو نماز پڑھ کے اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی عبادات کی کوئی حاجت نہیں ہے. اس کے تو فرشتے ہی ایسے ہیں جو رات دن کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی حالت سجدہ میں ہے، اور نہ فرشتے کھاتے نہ پیتے، نہ کوئی ان کے اندر تقاضائے بشریت یا تقاضائے نفسانی ہے. اور جو جس کام میں لگا دو رات دن 24 گھنٹے بغیر تھکے لگے رہیں گے، اور انتہائی کامل عبادت، کیونکہ کوئی وسوسہ تو آتا نہیں ان کو، نہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے نہ نفس ان کے ساتھ ہوتا ہے. بے ریا عبادت، کوئی نقص اس کے اندر نہیں ہوتا. لاکھوں اربوں خربوں فرشتے عبادت کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں پھر آپ کی میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کی کیا حاجت؟ تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نماز سمجھ لیں ایک تحفہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، ایک چیک ہے جس کو ہم جمع کر رہے ہیں سمجھ لیجئے، اور میدان محشر میں یہ کیش ہوگا. تو اس کو پھر بڑے ادب اور احترام سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں جیسے تیسے ادا کریں گے بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذہن میں رکھیں. آپ نے شاید فرمایا بندہ بسا اوقات 60 برس تک نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے. ایک روایت میں سرکار فرماتے ہیں کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ ابھی وہ مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز ایک پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اور ایک روایت میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو نماز ان کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اے شخص تجھے اللہ تعالیٰ برباد اور ہلاک کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے. تو وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں نمازی جو بیچارے کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی کیا پڑھنا ہے کیا نہیں. ابھی صحیح پڑھنے والا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اور وہ الحمد بھی ختم کر لیتے ہیں پوری. ابھی ہم سورت کے والعصر ان الانسان کہتے ہیں، وہ سورت بھی پڑھی رکوع میں چلے گئے. ارے بھائی اتنی سپیڈ کیا پڑھ رہے ہو، کیسے پڑھ رہے ہو بھائی اتنی تیز، ذرا ریکارڈ کر کے بتاؤ کیسے پڑھ رہے ہو. اتنی تیز تیز کہنا لفظ سمجھ میں تیز تیز میں رکوع، پھر تیز تیز رکوع، تیز تیز سجدہ، اور پھر ٹھک 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 جلدی 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 کر کے پھر کہتے ہیں واہ 1 منٹ میں نماز پڑھ لی میں نے. بھائی یہ 1 منٹ کی نماز جب آپ میدان معاشر میں پہنچیں گے، اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ آپ کی 1 منٹ کی مقبول ہو گئی فرض کر لیں، اور اللہ نے اس کے بدلے میں کچھ انعام عطا فرمایا، واللہ میں کہتا ہوں جو حدیث اور قرآن کی تعلیم کا نچوڑ ہے کہ ہم کہیں گے کاش میں 1 منٹ میں نہیں 1 گھنٹے میں اس کو ختم کرتا، کہ جب 1 منٹ پہ اتنا انعام ہے تو 1 گھنٹے پہ کتنا ہوگا. تو یہ اصل میں ہمیں ابھی اخروی معاملات کا علم نہیں ہے. اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جو بڑے ہی ادب سے احترام سے اطمینان سے رکوع سجود پڑے گا اسے ہر نماز کے بدلے میں 1000 کا نوٹ ملے گا، جو تھوڑا بے پرواہی کرتا نظر آیا اسے 750 ملیں گے، جو اس سے کم اسے 500، جو اس سے زیادہ بے پرواہی کے ساتھ تیز تیز پڑھتا نظر آیا 250، اور جو اس سے بھی زیادہ کوتاہی کے ساتھ پڑھتا نظر آیا صرف 100 روپے. اب آپ دیانتداری سے سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کیسے نماز پڑھیں گے؟ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ. بھئی 1000 کا معاملہ ہے نا. اور واللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جنت کی جو زمین ہے نا اس کا ایک ریت کا ذرہ اٹھا لیں، ریت کا ایک ذرہ،
دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں دوام ہے، اس میں استمرار ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس کی خوشبو، اس کی بناوٹ۔ ابھی تو ہم نے جنت کا بارے میں سنا ہے، خالی دیکھا ہی نہیں ہے، اور اس میں تو ایسی سی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ عبادات رکھی گئی ہیں، ان کو ادا کریں تو پھر وہ انعام ملے گا۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ امپلائی جو مہینے کے آخر میں تنخواہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کام کو بہت ہی اچھے انداز سے اور بڑی محنت سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی ٹائم سے زیادہ ٹائم دیتا ہے، زیادہ توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے، اور پھر جب وہ تنخواہ پاتا ہے تو کہتا ہے یار محنت وصول ہو گئی، وہ کیوں نہیں سوچتا کہ یار جب میں اگر عبادات اسی طرح اچھے انداز سے اور لگاتار کروں گا اور اس کی سیلری اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ لیں اپنی رضا اور جنت میں داخلے کی صورت میں ادا کرے گا، اس وقت کی لذت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن وہ ہم سوچتے نہیں ہیں، بس جیسے تیسے بے پرواہی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔